قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ گزشتہ روز خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم نے 28ویں جز میں سورۃ الصف مکمل کر لی تھی تلاوت اور ترجمہ و وضاحت کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ دو صورتیں کہ جو باقیوں کی نسبت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ایک سورہ جمعہ اور اس کے بعد سورۃ المنافقون، یہ دو صورتیں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے سورہ جمعہ کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کے بعد سورۃ المنافقون، اور انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو پھر آج یہ اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ اگلی دفعہ جب کراچی میں آنا ہوگا انشاءاللہ 28 مارچ ظاہر، تو پھر اس میں اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابھی سورہ جمعہ سے آغاز کرتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ الجمعہ، ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ توجہ فرمائیں، دوسری آیت سورہ جمعہ کی بعثت کا مقصد اور ہدف بتا رہی ہے۔ بعثت کسے کہتے ہیں؟ والذی بعث، وہی ہے جس نے مبعوث کیا۔ یہاں پر بھی ایک بعض لوگ مولا علی علیہ السلام پر ان کے فضائل کے نام پر ایک حرکت کرتے ہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، اور ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے تشیع کا لباس بھیس بدلا ہوا ہے، اور مکتب اہل بیت کے جو مکتب توحید ہے، مکتب امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین کی نہج البلاغہ پڑھیے، آپ صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں پڑھیے، آپ کو پوری دنیا میں اتنی زبردست توحید نظر نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ لوگوں نے وہی شیطانی چال چلی، شیطان نے جیسے حضرت عیسیٰ کی محبت کرنے والے لوگوں کو ان کے نام پر خراب کیا گیا، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ان کی محبت کے نام پر خراب کیا جا رہا ہے، اور اس میں خراب ہونے والوں کا قصور یہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، اور انہوں نے قرآن مجید سے مثلا دوری اختیار کر لی۔ تو جو بھی قرآن سے دوری اختیار کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی بھگتے گا، جس نے قرآن کو نہیں پڑھنا، نہیں دیکھنا۔ تو یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے کہ جس نے مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول۔ مکے والوں کو امیین کہا جاتا تھا کیونکہ اس علاقے میں سوائے گنتی کے چند افراد کے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، سب جاہل۔ اور توجہ کریں کہ ان جاہلوں کو بھی جب رسول اللہ کی آیات پڑھتے تھے تو ان کو بھی سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور آج پڑھے لکھوں کو بھی وہ ایسا بنا دیا گیا کہ ان کو یہ پتہ نہیں کیا چڑھا دیا گیا، غلاف ان کے دماغوں پر، کہ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہی ہے۔ یہ هو الذی، عربی اس کی یاد کر لیں، جب یہ هو الذی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس وہی ہے اور کوئی نہیں، جو رسول اللہ کو جس نے مبعوث کیا۔ بعثت کہتے ہیں، اگر اس کا آپ صحیح معنی سمجھنا چاہیں تو اٹھان کے معنی میں ہے۔ جیسے اگر ایک چنگاری اچانک تیزی سے جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس اٹھان کو، اس بھڑکنے کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا نبی جب معاشرے میں آتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ پھر خود بھی گویا خدا نے اس کو بھڑکا کے بھیجا ہوتا ہے، لیکن ہم تو بھڑکتے ہیں لڑنے کے لیے، اور وہ اتنا بھڑکا ہوا تھا کہ اس کو لوگ مارتے بھی تھے، تو جس بات پہ وہ بھڑکا ہے وہ ہدایت اور نجات ہے۔ تو اس کی بھڑک، جیسے کسی بھڑکے ہوئے کو آپ سمجھائیں نا
اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے جو جس کے خلاف میں بھڑکا ہوں میں جب تک اس کو مار نہیں لیتا تب تک میں رکوں گا نہیں۔ اور یہ رسول اللہ کا جو بھڑکنا ہے یہ بے شک یہ اپوزٹ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے مبعوث کیا ہے وہ آگے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہاری بات نہیں سننی، وہ پتھر مار کے یعنی لباس جوتی بھی خون سے بھر گئی ہے، لیکن رسول اللہ کی بھڑک میں کمی نہیں ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں، مار لیا تم نے، میری بات سن، جس راستے پہ جا رہے ہو اس راستے پہ جانا، یہ ہوتا بھڑکنا، یہ بعثت۔ والذی بعث یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھڑکایا کہ تو نے سب کو، تم نے اس طرح جانا ہے کہ کوئی بھی جہنمی نہ رہ جائے، لہذا رسول اللہ نے وہی کام آگے کیا۔ جو میں بات کرنے لگا تھا وہ جو غلط لوگ کرتے ہیں کیا ہے، ایک مولا کے نام پہ بہتان گھڑا گیا اور کیا کہا گیا، یہ جتنے آپ کو آیات قرآن میں نظر آئیں گی اور کیا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، وہ منسوب کیے گئے مولا علی سے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب نبی بھیجنے والا میں ہوں۔ مولا پر ان کے فضائل کے نام پر بہتان باندھا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ کلپ آپ کو عام مل جائیں گے۔ دشمنان مکتب اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے دشمن ان کے کلپس دکھا کر، اور عام وہ جو عوام ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور جب اس قسم کی باتیں کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی خرافات تو اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور مکتب اہل بیت کی دو بنیادیں ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اہل بیت سے مراد کیا ہے، سنت رسول اللہ کی حدیث، اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا جو دین اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، جو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ہم اپنے پاس سے نئی چیزیں نہیں بتاتے، اور رسول اللہ کے بعد کوئی چیز اسلام میں ایڈ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دین کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین رسول اللہ کی زندگی میں کامل ہو گیا، اور جس کو اللہ کہے میں نے کامل کر دیا، اس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار اسی دین کی تفاسیر، انہی باتوں کی تفاسیر و وضاحتیں بیان کرتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے اور جو رسول اللہ کے فرامین ہے، کوئی نئی چیز آ کے ایڈ نہیں کرتے۔ ہاں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں، جو اپنے آپ کو مثلا شیعہ کہتے ہیں، جو صحیح شیعہ مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ جو احادیث رسول اس خانوادے سے، اس گھرانے سے کے سلسلے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ہم اپنے فروعی اعمال باقی چیزیں ہم یہاں سے رہنمائی لیں گے، ہم دوسرا سلسلہ مثلا اگر ٹکراتا ہوگا تو ہم کسی دوسرے کی بات قبول نہیں کریں گے، اور ہم اہل بیت اطہار کے اس گھرانے کی باتوں کو قبول کریں گے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اہل بیت اطہار نے فرمایا، یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے جو شیعہ کی اصول کافی کتاب، ساری کا نام الکافی ہے، اس کا پہلا حصہ اصول کافی ہے، اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ شیعہ سنی ہمارا کام بن گیا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، چاہے ان کی دوسروں کی کتابیں پڑھی بھی نہ ہو، ایویں ہی جو سنا ہے بس وہ دوسروں کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں اور نفرتیں اور یہ جنم لیتی ہیں۔ تو اصول کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی، جنہوں نے احادیث اہل بیت اس کتاب میں جمع کی ہیں، انہوں نے وہ احادیث، چند احادیث کے جن میں دین کو سیکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت نے بتایا، وہ بیان فرمایا، اور ان میں سے ایک حدیث وہاں پر کیا موجود ہے کہ تم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اگر ہم سے یعنی اہل بیت سے، ائمہ اہل بیت سے منسوب کر کے کوئی حدیث تمہیں لا کر سنائے تو تم اس کو قبول مت کرو جب تک کہ یہ دیکھ نہ لو کہ یہ قرآن کی مخالف تو نہیں ہے۔ قرآن کی مخالفت میں اگر کوئی آ کے تمہیں بات بتاتا ہے ہم سے منسوب کر کے، تو جان لو کہ ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اور یہی حدیث ثقلین کا معنی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں شیعہ مذہب کی بنیاد کیا ہے، یہی حدیث ثقلین کا معنی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں کا تمسک، ان کے ساتھ تمسک کیے رکھا، ان کا دامن تھامے رکھا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں مجھے مل جائیں۔
لن یتفرقا، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی حدیث صحیح السند کتب اہل سنت میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے، صحیح السند کہ جب ایک شخص آیا تھا جنگ جمل کے بعد ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ میرے ذہن میں وسوسہ آیا تھا جب میں نے دیکھا، میں تھا تو حضرت علی کے لشکر میں، لیکن سامنے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو میرے ذہن میں وسوسہ آیا کہ کدھر حق کدھر ہے، تو خدا نے ظہر کی نماز سے پہلے میرا وہ وسوسہ دور کر دیا، اور پھر میں دوبارہ اطمینان کے ساتھ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کے میں نے دوسروں کے ساتھ جنگ کی۔ یہ واقعہ جب سنایا تو حضرت ام سلمہ نے ان کو کہا کہ اس شخص کو کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اکٹھے آ جائے میرے پاس۔ یہ صحیح سند سنی حدیث ہے۔ شیعہ مذہب کی بیس یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ جو اہل بیت سے ایسی بات منسوب کرے، چاہے ان کے فضائل کے نام پہ کرے، جو قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بہتان ہے۔ قرآن کریم کی ترویج اور تبلیغ کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے ہیں، اس کی وضاحت و تفاسیر و جزیات بتانے والے ہیں، نہ کہ قرآن جو ہے اس کے مخالف باتیں اہل بیت اطہار کرتے ہیں۔ ان کی پاک ذاتیں اس سے مبرہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس قسم کی جو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے وہ کوئی جھوٹا ہے، بعد میں مکتب اہل بیت کا دشمن، اور اس کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنی غلط باتیں، مشرکانہ باتیں بیچ میں ڈال دے۔ وہ بیچارے سادے لوگ محبت میں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن ظاہر بات ہے کہاں پڑھا جاتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے، محبت اہل بیت میں سمجھتے ہیں جو تعریف ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، یہ نہیں پتہ کہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ کام شروع کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ وضاحت کی جائے، تاکہ جس اللہ نے عقل دی اور جو عقل استعمال کرتے ہیں ان پر بات واضح ہو جائے کہ خداوند عالم کی ذات اقدس کا مقام کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے، اور جن کو ہم اپنے امام مانتے ہیں وہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری قربانیاں جو سب کو شہید کیا گیا، کسی کو ذبح کیا گیا، کسی کو ضرب لگائی گئی تلوار سے، کسی کو زہر دیا گیا حکومتوں کی طرف سے، بنو امیہ نے ظلم کیے، اس کے بعد بنو عباس نے ظلم کیے، یہ کیوں ظلم ہوئے تھے؟ ان امت کو رسول اللہ نے جس ٹریک پر ڈالا تھا، اس ٹریک سے جب امت کو اتارا جانے لگا تو یہ نکلے میدان میں، اس خاندان نے قربانیاں دی۔ جہاں پہ قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی یہ سر فہرست نظر آئیں گی، سب ذبح ہو گئے، بچے اپنے کٹوا دیے تاکہ یہ دین اپنی اصل شکل میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے۔ شیطان ان کا دشمن ہے، بعد میں ان کے نام پر اس نے کوشش کی، وہی حضرت عیسیٰ والی بات جو میں کیا کرتا ہوں، قرآن نے مثال دی ہے کہ ان کے نام پر ان کی قوم کو ایسا حضرت عیسیٰ بتایا کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس قسم کے بہتانوں سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پاک ہیں، اور ان کی پاکیزہ اولاد اہل بیت اطہار پاک ہیں۔ مکتب اہل بیت خالصتاً مکتب توحید ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف کہ جو بلا وجہ اس کو مان لیتے ہیں، قرآن کی تحریف کی روایات شیعوں کے پاس بھی ہیں، کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں قرآن کی تحریف کی موجود ہے۔ اہل سنت سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 صورتوں پر مشتمل یہی قرآن، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اسی قرآن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور روایات دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ وہ بھی قبول نہیں کرتے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور کہتے ہیں یہ روایات غلط ہے، اور ہم بھی، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ روایات غلط ہیں۔ شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، قیامت تک اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے تاکیدوں کے ساتھ کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کا اللہ محافظ ہو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یقیناً یہ بڑی غالب زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، نہ اس کتاب میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اس حکیم، حکمتوں والے اور صاحب حمد کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ شیعہ مسلمان کا عقیدہ ہے جو اس نے قرآن مجید سے
اور محمد و آل محمد سے لیا ہے. باقی ظاہر بات ہے وہ ہم فرقہ واریت کے مزے چکھ رہے ہیں سارے، جسے قرآن میں اللہ نے عذاب بتایا ہے. کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. شیعہ سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں نکال کے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری کتاب ہے. اسی طرح وہ شیعوں کی کتابوں میں سے باتیں نکال کے لے آتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری ضعیف حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری کتاب میں تمہارا عقیدہ یہی ہے. اور ایک دوسرے کی نہ بات سنیں گے، لڑتے جائیں گے، اور نفرتوں کا ایک بازار گرم ہے. نہ خدا راضی، نہ رسول راضی، نہ اہل بیت اطہار سے راضی. اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہی ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رسول اللہ کو بھی قرآن نے امی کہا ہے. کیوں؟ امی ماں سے نسبت کی وجہ سے کسی کو امی کہتے ہیں ماں کو. اور جو جب شکم مادر سے جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس وقت گویا اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں کوئی استاد اس کو نہ پڑھائے، کوئی تعلیم علم حاصل نہ کرے تو اس کو امی کہتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح آیا تھا دنیا میں اس نے کوئی استاد. تو رسول اللہ امی ہیں کس معنی میں؟ کہ کوئی بشر ان کا استاد نہیں. اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ رسول اللہ کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، بچپن سامنے گزرا، انہیں پتہ تھا کہ یہ ان پڑھ، کوئی ان کا استاد نہیں. مکہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اور جن کو گاؤں کا پتہ ہے ایک دوسرے کو سب لوگ جانتے ہوتے ہیں. اب 40 سال کی عمر میں اچانک اس امی ہستی سے ایک ایسا کلام صادر ہونا شروع ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ افراد وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اور اللہ چیلنج کرتا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کر، بلا لو اپنے پڑھے لکھوں کو، جتنوں کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. تاریخ گواہی دیتی ہے جنہوں نے کوشش کی ان کا مذاق بن کے رہ گئے. اتنی گھٹیا چیزیں بنا کے لائے. قرآن اتنا بھاری تھا کہ اپنی ان کی بےزتی ہو گئی، اور قرآن کا کسی صورت کا کوئی جواب نہیں دے سکا. جو اس زمانے، ابھی تو عرب بھی وہ والی عربی نہیں ہے، جو خالص اور اصیل عرب تھے وہ بھی اس قرآن مجید کا جواب ایک سورہ بھی اس کے مقابلے میں بنا کر نہ لا سکے، اور یعنی شرمندہ ہو، سر جھکے ان کے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. رسول اللہ کی بعثت کیا ہے؟ آیات خدا کی تلاوت کر کے سناتا ہے. رسول اللہ کا ہتھیار کیا تھا؟ یہ آیات. اور بھائی یہ ان پڑھ امیین کے سامنے، ادھر کو پی ایچ ڈی نہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، ان پڑھ لوگ تھے، وہ بھی سنتے تھے، ہل جاتے تھے. آج پڑھے لکھے بھی نہیں ہلتے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل ہے تفسیر کیجیے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، مخالف تھے. اس قرآن کے الفاظ ان کے ذہنوں کے اندر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو عربی کے ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کے 10 میننگ ہوتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ لغویات قرآن سے دور ہٹانے کے لوگوں کو اتنا سمجھ آتا تھا کہ ان کے دماغ ہل جاتے تھے اور کہتے تھے یہ بات حق. کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ، اور آخر کفار اس نتیجے پہ پہنچے جو قرآن نے بتایا، پہلے گزر گیا. سورہ فصلت میں یہ آیت گزری تھی کہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، تب تم غلبہ پاؤ گے. اگر لوگوں نے یہ قرآن سن لیا تو یہ قرآن اثر کرتا. کبھی کہتے تھے جادو ہے. کیوں جادو؟ اس لیے کہ اثر کرتا تھا. آج کافروں پہ اثر کرتا تھا، ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. ہمیں ایسے غلاف میں ہمارے دلوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ رزلٹ دیکھیں معاشرے میں، سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. جس کے لیے اللہ نے نازل کیا ویسے پڑھتے رہیں گے. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیات، ان امیین کے سامنے آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے. اب جب آیات پڑھتے، آیات پڑھنا پہلا سٹیپ ہے. اب جو قبول مائل ہو گیا ہے، اب پھر اس کو پورا یعنی داخلہ مل گیا اسکول میں، اب اس کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کرنا ہے یعنی اس کو گناہوں، جو اللہ کی تعلیمات، اس کو اندر سے پاک کرنا ہے تاکہ اس پاک زمین میں پھر یہ فصل اگ سکے. دین اسلام کی تعلیمات کی پاکیزہ فصل. خدا کی نافرمانیاں جس کے اندر بھی ہیں، یہ پاکیزہ فصل اس کے اندر اچھے طریقے سے نہیں اگ سکتی.
تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیکی کی فصل کو، پاکیزگی کی فصل کو، جس کا نام اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہیں، اس کو اگر تمہارے اندر اگنا ہے، نجاستوں کے ساتھ نہیں اگ سکتی۔ تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گناہ نہیں کرنے، پاک رہنا ہے، پھر اللہ کا یہ پیغام تمہیں اچھا بھی لگے گا اور یہ تمہارے سینوں کے اندر پھر رچ بس بھی جائے گا اور تم ویسے انسان بن جاؤ گے جیسا خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہ بھی عرض کر دوں، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ایک ہے آیات سنانا، سن کے آ گئے ہو، اب باقاعدہ سکھانا کہ یہ قرآن کیا ہے، جیسے باقاعدہ کلاسز میں بیٹھ کے ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی باتیں بتاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ حکمت، دانائی۔ قرآن انسان کا باطن روشن کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے اس کی بصیرت کو، اور وہ حکیم بن جاتا ہے۔ حکیم، یہ وہ حکیم نہیں ہے جو پڑیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو سیانہ سمجھتے تھے۔ حکیم یعنی سمجھدار، حکمت والا یعنی سمجھدار، دانا، جو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب انسان کو ایسا نور بصیرت عطا کرتی ہے کہ وہ صاحب حکمت ہو جاتا ہے، سیانہ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، گہرائی تک چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جو حدیث میں ہے نا، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ یہ نور ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دنیا بنانے والے نے اپنی کتاب میں بتایا یہ دنیا یہ ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہوں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہوں۔ جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، یعنی اس رسول کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صریح گمراہی میں تھے۔ اور یہ اگلی آیت جو ہے یہ ہم سب کو شامل ہے، یعنی کیونکہ اس آیت میں فرمایا نا کہ ان میں مبعوث کیا جو وہاں مکہ میں موجود تھے، بعث فی الامیین، ان امیین میں۔ اس آیت میں قیامت تک کے لیے جو افراد ملحق ہو رہے ہیں آ کر اور اس رسول اللہ کی اس امت میں آ رہے ہیں، اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، یہ آیت ان سب کا گھیراؤ کیے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں ان سے آ کر ملے، یعنی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں کیا، وآخرین، اور دوسرے، منہم، جو انہی میں سے ہیں لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، ان کے لیے بھی مبعوث کیا اور ان سب کے لیے بھی اس رسول کو مبعوث کیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ کتنا اچھا احساس ہوتا ہے خدا کے کلام سے یہ سن کر، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول تیرے لیے بھی بھیجا ہے، یعنی میں نے جو محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ تیرے لیے بھی بھیجا ہے، تو بھی اسی طرح سن، تو بھی اسی طرح قبول کر، تو بھی اسی طرح، یعنی صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اپنی اہمیت سمجھ کہ میں نے اپنا آخری نبی تیرے لیے بھی، تیری ہدایت کے لیے بھی بھیجا ہے، اپنی مخلوق کا سب سے قیمتی بشر اور سب سے قیمتی ہستی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کیونکہ آگے اب یہ بات یہودیوں کی آ رہی ہے، ان کو ایک حسد یہ تھی کہ یہ رسول اللہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، اور ایک ان کے انکار کی وجہ یہ بن گئی تھی، یہ جو خاندان پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو برادری کا مسئلہ، دین شین سب کچھ بھلا دیتے، بندہ ہماری برادری کا ہے، دوسرا لاکھ حق پر ہو، ہم نے اپنی برادری کی سپورٹ کرنی ہے، یہ ہماری خاندانی رسم ہے، تمہارا خاندان مسلمانوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حق کے پیچھے چلو، یہ جناب خاندانی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کو ایک یہ بات مار گئی کہ یہ جو آخری رسول آیا ہے یہ ان میں سے کیوں آ گیا، ان کو تو ہم جس حضرت اسحاق کی اولاد ہے ہمارے میں سے آنا چاہیے تھا، یہ ان میں اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آ گیا۔ بعض کو یہ مرض لے کے بیٹھ گیا، انہوں نے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 5 کہ جو ہر گھر میں لگی ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ لگی ہونی چاہیے، اور ہر جگہ چمک رہی ہونی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان روز اس کو پڑھے، کہ جن کو ہم سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی اور انہوں نے اس کتاب کی قدر شناسی نہیں کی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ عبرت ہے ان کے لیے کہ جو عبرت لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، یعنی جو
تورات کی ذمہ داریاں تھیں، تورات کا جو حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں، قیمتی علم والی کتابیں لدی ہوں۔ کتنی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ تورات کو چھوڑ دینا یہ جھٹلا دینے کے مترادف، کیونکہ جس پر انسان کو ایمان ہو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے اس کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ جب مجھے پتہ ہے مثلا فرض کرے میرے بچے کو انگلش پڑھنے میں فائدہ ہے تو میں تو اچھا سا ٹیوٹر لا کے رکھتا ہوں، پیسے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایمان ہے، اس پر ایمان اس کو ایسے ٹرکایا ہوا۔ تو فرمایا جنہوں نے تورات کو چھوڑ دیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح جس پر قیمتی علم والی کتابیں لدی ہو۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں ظالم سے مراد تورات چھوڑ دینے والا ظلم ہے، یہاں ظالم سے مراد کوئی اور چیزیں نہیں ہیں۔ ہر آیت میں جب ظلم کا لفظ آتا ہے تو پہلی مراد وہی ظلم ہوتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں تو تورات دی تھی ہدایت کے لیے، تو جہاں میں نے ہدایت رکھی تم نے چھوڑ دی، اب میں ہدایت تمہیں کہاں سے دوں؟ لا یہد القوم الظالمین، یہ ظلم ایسا ہے کہ تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتی۔ خدا نے کہا یہ ہدایت ہے، تم ادھر سے لے رہے نہیں ہو، اب کہاں سے ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور یہ ظلم کتاب خدا کو چھوڑ دینا۔ کہہ دیجئے، اب ڈائریکٹ یہودیوں سے بات آ گئی، اور یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بتایا اللہ نے، لیبارٹری ٹیسٹ، کہ کر کے دیکھ لو جنت تمہاری ہے یا جنت تمہاری نہیں ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول، اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے، گمان باطل تم جو خود سے بنا لی ہے، کہ تم اللہ کے پسندیدہ چہیتے ہو، فیورٹ ہو اللہ کے، تم دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، جنتیں تمہاری، چشمے تمہارے، سب کچھ تمہارا، تو جاؤ موت کی تمنا کرو، ٹرانسفر، اس بری جگہ سے تمہارا ٹرانسفر ہو، عہدہ بھی تمہارا زیادہ بڑا ہو جائے، گریڈ بھی بڑا ہو جائے، پیکیج بھی زیادہ اچھا ہو، ہر چیز تمہارے پاس ہو، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یہ اگر سچے ہو یہ اللہ جھنجھوڑتا ہے، تم سچے نہیں ہو تو موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ دنیا پرست ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی مثلا امام حسین کا واقعہ ہو رہا ہے، اور مثلا مولانا صاحب خطابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام حسین نے اپنے فرزند سے پوچھا بیٹا موت آپ کو کیسے لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور لوگوں نے کہا واہ 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 اور سبحان اللہ، یہ کیا وہ کیا، اور پوچھا جائے کہ اگر آج مر جاؤ کہ توبہ توبہ، منوس ہر وقت موت موت کرتا رہتا ہے، خود موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کربلا بہترین خداوند عالم سے لقاء، خداوند عالم سے قرب کا بہترین نمونہ ہے دنیا والوں کے لیے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ بس اب یہ تلواریں چلنی ہیں ہم پر، ٹھوکر لگا دی دنیا کو خدا کی خاطر، اور ہمارا کام کیا رہے کہ صرف داد دینی ہے اس پر، جو انہوں نے کیا اس راستے پر نہیں چلنا، اور وہ راستہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی نہیں نا چلاکی لگا سکتا کہ ٹرک کر کے چلے جائیں کہ ہم تو بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ میں بڑا، نہ اللہ کو کوئی چلاکی لگا سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو، نہ اہل بیت کو۔ مثلا کوئی کہے علی 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 کرتا ہے اور رات کو جا کے غلط کام کرتا ہے، حضرت علی نہیں چکر میں آتے، نہ حضرت علی کا اللہ چکر میں آتا ہے۔ یہ اصل میں جیسے قرآن نے شروع میں کہا نا، منافق یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ کوشش میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن بے شعور ہیں، بے شعور ہیں، خدا کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، اور ظاہر میں انہوں نے کہا ہوا ہے نام لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ماننے والے بن گئے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں دین کی کہ جو اللہ کی کتاب نے بار بار بیان کی۔ اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ اطاعت نہ کرے تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں کفر اطاعت کے مقابلے میں، یعنی نافرمانی کفر کی ایک شکل ہے۔ آپ سورہ آل عمران جا کے دیکھیں، یہاں پہ جو مرضی کرتے رہو تب بھی بندہ بنا پھر رہا ہے، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری آرزویں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، کتاب کھول کے بتاؤ، میں نے کہا یہ باتیں کی جو تم کر رہے ہو، کہاں تم نے اللہ سے عہد لیا، اپنی آرزوؤں کو تم نے عقیدے بنا لیا اور غلط لوگوں نے تمہیں یہ تحریف کر کے دین بتا دیا۔ کہہ دیجئے، آیت نمبر 8، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب اور شہود، یعنی جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی جس نے کیا ہوگا، خدا کہے گا یہ میرا دیکھو، میرے ڈیٹا ریکارڈر کتنے سٹرونگ تھے، جو تمہاری سوچیں ہیں وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں، قرآن نے بتایا ہوا۔ تم سوچ کے بھول گئے، میں نہیں بھولا، میرے پاس سیو ہے، تم نے کیا سوچا تھا، تمہاری سوچیں بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ پھر وہ اللہ تمہیں وہ سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اور میں نے کہا تھا آپ نے دیکھا وہ ایک مسخرہ کیسے اس آیت کی تعریف کرتا ہے آ کر، اور لوگ نعرے مارتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد جمعہ کی نماز نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ جب جس جمعے کو امام زمان ظہور فرمائیں گے، وہاں پہ جب امام زمان کے لیے پکارا جائے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروش ترک کر دو، یہ معنی اس کا نماز جمعہ کی طرف آؤ اور تجارت اور کاروبار بزنس چھوڑ دو، خدا کے ذکر کی طرف آؤ۔ کہتا ہے یہ تو مراد ہی نہیں ہے، یہ مولوی نے تمہیں غلط بتایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت اطہار مولوی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ سمجھایا ہے، جنہوں نے نماز جمعہ کے احکام بتائے ہیں، جن کی احادیث سے مطلب وہ نماز جمعہ کا باب بھرا پڑا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہے۔ اور کہا کہ جناب ساری بیعت توڑ دو، اور بیعت سے کیا مراد ہے، یعنی وہ مولویوں کی بات نہیں مانو، وہاں مقابلہ کرو، اور اس طرح قرآن مجید کی تعریف کرنا، بدترین کام قرآن مجید کی تعریف کرنا، اس کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے اور اس کے معنی میں تعریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن للصلاۃ، نماز کے لیے پکارا جائے، کتنا واضح، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور بیع، یہ بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اور اس کا معنی عام عرف عام میں خرید و فروش ہوتا ہے، خرید و فروش ترک کر دو، اگر سمجھو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز پڑھ لی جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ تمہیں نہیں کہتا سارا دن بیٹھے رہو، جاؤ اپنا رزق حلال تلاش، خدا کا فضل تلاش کرو، لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ فضل تلاش کرو لیکن وہاں بھی کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، خدا کو نہ بھولو، تمہیں خدا کے پاس جانا، خدا کو بھولو گے شیطان آ جائے گا، تمہارے کاموں میں شریک ہو جائے گا، جاؤ اپنا کام کرو لیکن خدا کو کثرت سے یاد، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے، خدا کو بھول کے کامیاب نہیں ہوگے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا سورہ حشر میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں خود کو بھلا دیا، یعنی اپنے آپ کو بھول گئے، اپنا انجام بھول گئے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اور خرابیاں کرتے رہے۔ خدا کو نہ بھولنا ورنہ نتیجہ بہت برا، خود کو بھول جاؤ گے، اپنا انجام بھول جاؤ گے، غلط طرف چلے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، پھر جب نماز ختم ہو جائے، پڑھ لی جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے۔ مدینہ میں ایک سال خشک سالی ہوئی، قحط کی سی فضا تھی اور حالات تنگ تھے۔ جمعہ کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جمعہ کا خطبہ شروع کیا، خطبہ بھی جاری تھا کہ اچانک شہر میں اعلان کیا گیا تجارتی قافلہ آیا ہے غلہ وغیرہ لے کر۔ تو رسول اللہ بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس قافلے میں تاکہ جلدی اناج خرید لیں، تو بہت سارے افراد خطبے کو ایسے ہی چھوڑ کر اور اس طرف دوڑ پڑے، اور روایات کے مطابق چند گنتی کے افراد وہاں پہ رہ گئے۔ جب ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم بھی چلے جاتے تو خدا آسمان سے پتھر برسا دیتا۔ جو توہین کی ہے رسول اللہ کی کہ وہ اللہ کا رسول تمہیں دین بتا رہا ہے اور تم وہ دنیا کی چیز دیکھ کے اور دوڑ پڑے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب دیکھیں خدا نے حقارت سے یہ کہا، تجارت پھر ایک ویلیوبل چیز ہوتی ہے، اَوْ لَهْوًا، یا کوئی اور بیہودہ کام، یعنی دین کے مقابلے میں جب دنیا کی تجارت آ جائے تو وہ بیہودگی ہے۔ دین کے مقابلے میں دین کے سائے میں رکھو، خدا کہتا تم اس کرنے کا بھی ثواب دوں گا، رزق کے حلال کمانے کا بھی ثواب دوں گا، لیکن تم اس کے پیچھے تم دین چھوڑ دو، دین کو تم پس پش پھینک دو۔ تو پھر کہا تجارتاً او لہون، یہ لہو و لعب جو ہوتا ہے میں نے بتایا تھا، وہ غیر اہم کام کہ جو کسی اہم کام سے انسان کو توجہ ہٹا دے اس کی۔ تو خدا تکلف نہیں کرتا کسی کے ساتھ میں۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کوئی کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیے، آپ کھڑے رہ گئے اور وہ اس تجارت کی طرف چلے گئے۔ اے رسول کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ خدا کے پاس جو اجر ہے محفوظ ہے وہ ان تجارت سے جو تم نے لے لینا جا کر ابھی شاپنگ کر لینی ہے، اس شاپنگ سے بہت زیادہ بہتر ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ خیر الرازقین۔ اب آپ نے سن لیا، اب آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے خیر الرازقین، اس کا مطلب ہے اور بھی رزق دینے والے ہیں۔ عقل کے اندھے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو یہ تجارت تمہیں رزق دے گی، یہ جو خود محتاج ہیں جو یہ غلہ لے کر آئے ہیں یہ تمہارے رازق ہیں، مت جاؤ ان کی طرف، یہ کمزور ہیں، یہ خود محتاج ہے، جس کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں وہ ان سے کہیں بہتر ہے رزق دینے والا۔ آپ اس کا پس منظر دیکھیں، اللہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس قافلے کی طرف جا رہے ہو کہ تم سمجھ رہے ہو ادھر نہ گئے تو بھوکے مر جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے مِنَ اللَّهِ، اس بےہودگی سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور اس تجارت سے۔ کیوں؟ تم سمجھ رہے ہو یہاں سے رزق ملنا ہے تمہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ تو جہاں سے تم لے رہے ہو اسباب یہ سب محتاج ہیں، اصل اللہ ہے۔ اسی طرح وہ ہے احسن الخالقین، ادھر بھی احمد یہی کہتے ہیں کہ جیسے اور بھی اللہ کے مقابلے کے خالق ہیں، خالق اکیل، الا لہ الخلق والامر، الا خبردار ہو جاؤ، قرآن کی آیت ہے، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غفلت میں مت رہنا، لہ الخلق والامر، خلق بھی کرنا اسی کا کام ہے صرف، اور حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی باقی جو کچھ ہے وہ جس کو جتنا اذن دے اتنا وہ کر سکتا ہے۔ یہ توحید قرآن ہے، یہ مکتب اہل بیت کی یہ توحید ہے۔ جس علی کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں، مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا، نہ کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات سے کوسوں دور پھر رہے ہوں اور بس منہ سے منہ میں جو ہے بس وہ کرتے پھرتے۔ یہ معنی ہے واللہ خیر الرازقین، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہیں، تم سمجھ رہے ہو وہ ہیں، وہ نہیں ہیں، اللہ ہے۔ لہذا اللہ کو چھوڑ کر مت ادھر جاؤ، خدا نے چھوڑ دیا تو وہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، خدا نے اگر بند کر دیا تو یہ اسباب بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو اصل مالک ہے اس کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح رکھو۔ واللہ خیر الرازقین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورۃ المنافقون، ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں،
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ بات کہ جو کوئی بندہ کر رہا ہو اگرچہ وہ بات سچ ہو، لیکن اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگرچہ وہ سچ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ جو اندر ہے وہی زبان پر، ورنہ زبان اور دل کا اگر تعلق نہیں ہے تو یہ نفاق، منافقت۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر سن لیجئے۔ منافق جو تھے مدینہ کے، وہ کوشش کرتے، دن بدن اسلام طاقتور ہو رہا تھا، اور منافقین بھی اور یہودی بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ یہ طاقت ختم ہو۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، دونوں مشرکین تھے، ظاہر بات ہے پہلے، ان کی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑی ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا بعاث، بے عین الف اور ثا 3 نقطوں والا، جنگ بعاث، بہت بڑی ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ منافق جو تھے، یہ یہودی بھی، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، لیکن کسی طرح وہ پرانی جھگڑے یاد کرا کے جہاں موقع ملے لڑانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح مدینہ کے پاس ہی ایک دفعہ پانی بھرنے والی جگہ پر ایک مہاجر اور ایک انصار، تو ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا پانی بھرنے پر۔ تو عبداللہ ابن ابی کہ جو رئیس المنافقین ہے، اور اس کی ایک تکلیف تھی اس کو بہت بڑی، کہ یہ چونکہ منافق تھا، اس کو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے تقریباً دونوں قبیلوں نے اپنا سردار مان لیا تھا کہ یار یہ سب کے ساتھ سیٹ رہتا ہے، تو اس کو سردار بناتے ہیں تاکہ جھگڑے وغیرہ پھر ہم نہ کیا کریں۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ ہمارا سردار ہوگا۔ اب یہ اپنے تاجوں کے خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے، وہ سارا کچھ بیچ میں بہ گئے۔ تو یہ دشمن تھا رسول اللہ کا عبداللہ ابن ابی، اس کی بادشاہت جو تھی، اس کو اپنا تاج جو نظر آتا تھا، اس کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت جو خراب ہوئی۔ اوپر سے بڑا رسول اللہ کا یعنی حامی بنا ہوا تھا، لیکن تھا منافق۔ تو اس نے جب دیکھا مہاجر اور اس کو موقع لگا کہ مناسب ہے، اس نے انصار کو فوراً للکارا اور کہا کہ یہ تم نے ان کے ساتھ اپنی جائیدادیں تقسیم کی، ان کو تم نے سروں پہ چڑھایا، تم نے اپنے منہ کے نوالے ان کو کھلائے، آج یہ تمہارے گلے پڑ رہے ہیں۔ تقریر شروع کر دی وہاں پر۔ تو اب وہ انصار تھوڑے سے بھڑکنے لگے، تو وہاں پر مہاجرین میں سے ایک زید ابن ارقم رسول اللہ کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ ہم جب اب مدینے واپس جائیں گے، ایک اور بھی اس کا ہے واقعہ، وہ بھی آپ کی خدمت انداز کر دوں گا، کہتا ہے جب مدینے جائیں گے تو جو عزیز عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ذلیلوں سے مراد مثلا مہاجرین کو اور ان سب کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ یہ مہاجر انصار کے اوس و خزرج کے جذبات بھڑکا رہا ہے اسپیچ دے کر، تاکہ اپنا فائدہ لے سکے اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، اب ان انصار کو ان کے خلاف استعمال کریں۔ تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو ذلیل ہے، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین عزیز ہیں، تو ذلیل ہے۔ اور یہ پھر جب سب واپس گئے، زید نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، اور اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم باپ رسول ہیں۔ یہ آیت اتری کہ جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جھوٹ بول۔ اور لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اتنی صراحت کے باوجود ان کو کافر نہیں کہا گیا، جب تک کہ خود نہ کہیں ہم کافر۔ یہ اسلام، یہ عبداللہ قرآن کی آیت اتری ہے، لیکن یہ مسلمان، یہ جب مرا ہے رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اگر کافر ہوتا تو بس کافر تھا، اللہ کے یہاں کافر ہی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن معاشرے میں ظاہری طور پر تکفیر کتنا کام خطرناک۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ رسول اللہ کا عاشق تھا، جب باپ مرا، باپ ہے اور مر تو گیا، تو رسول پاک کے پاس آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ اب مر گیا تو اپنی قمیض دے دیجئے۔ میں نے اس کو اس قمیض میں رسول پاک نے دے دی قمیض، رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے قانون ہے، خدا جو کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ نے قمیض دے دی۔ اور اس بیٹے کا واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں اس نے وہاں بھی خیانت کی تھی اور کئی 100 بندہ لے کر وہاں سے واپس آ گیا،
اور یعنی جھٹکا لگا مسلمانوں کو کہ جو آدھے اتنے سارے لوگ چلے گئے. اور وہاں بھی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اب ہم جو ہے نا جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو اس کے بیٹے نے سن لیا, اس کے سگے بیٹے نے, وہ باپ سے پہلے مدینے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جب باپ آیا اندر گھسنے لگا, اس نے کہا نہیں تو مدینے میں نہیں گھس سکتا. اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں گا تو باپ ہوگا, رسول اللہ اجازت دیں گے تو مدینے میں گھسے گا ورنہ تو مدینے میں نہیں گھسے گا. اس نے پھر تنگ آ کے رسول اللہ کو شکایت لگائی کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے گھسنے نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جانے دو. تب اس کے بیٹے نے اس کو چھوڑا اور یہ تب مدینے کے اندر گھسا. لیکن یہ بیٹا اب مر گیا, ظاہر باپ ہے اس کا, تو رسول اللہ نے اس کو قمیض بھی دی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا. لیکن جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ کافر مثلا اس انداز میں یہ نہیں تھا, کفر نہیں. مولا علی علیہ السلام نے, خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا, مولا نے خوارج کو بھی کافر, کیونکہ مولا جو خدا کا دین ہے اس کو نہیں تبدیل کرتے ہیں خود غصے میں آ کر, اور مثلا میری کوئی توہین کر دے تو میں کو تو کافر ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا. وہ اللہ کے دین کے محافظ تھے اور انہوں نے خدا کی حدود کی محافظت کی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو زید نے رسول اللہ کو بتایا, یہ قسم کھا کے مکر گیا. یہ آگے قسموں کا ذکر آئے گا, قسمیں کھاتے ہیں, قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. یہ قسم کھا کے مکر گیا اور اس نے کہا تو میں نے کہا نہیں ہے. پھر اس کو کہا گیا کہ آیات اتری ہیں اور جو تو نے باتیں کی ہیں وہ اللہ نے آیات کی شکل میں رسول اللہ کو بتا دیے, تو آ کے رسول پاک سے معافی مانگ لیں. تو اس نے زور سے سر ہلایا کہ میں اکڑ کے میں نے نہیں جانا. تو وہ اس کا سر ہلانا بھی قرآن کی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو زور زور سے سر کو ہلاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں. تو یہ آیات جو ہیں یہ پس منظر بتایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس عبداللہ ابن ابی اور اس کیٹیگری کے افراد کی شان میں یا توہین میں آپ کہیں کہ یہ اتری ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بنام خدائے رحمان الرحیم. منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ آپ کو رسول دل سے نہیں مانتے. لیکن چونکہ اب دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے, کیونکہ اقرار کر لیا ہے, حکم اس پر مسلمان کا جاری ہوگا. یہ اسلام کی رحمت ہے. آج ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. بخاری جو برادران اہل سنت کی سب سے مستند کتاب سمجھ جاتی ہے, صحیح بخاری کہا جاتا ہے. 2 حدیثیں اس میں. ایک حدیث ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہ جو رسول اللہ کے بہت ہی پیارے صحابی تھے, خصوصی محبت تھی ان کو. اور یہ اسامہ وہی ہے جن کو آخری ایام میں لشکر کا سالار بنایا تھا, اور بہت سارے لوگ اس لشکر کے ساتھ گئے بھی نہیں تھے. رسول اللہ کو اسامہ سے محبت تھی, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آج اسامہ کی بات نہیں مان رہے اس لیے کہ یہ غلام کا بیٹا ہے, اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کے بارے میں بھی یہ حرکت کی ہے. زید ابن حارثہ بھی جو اسامہ کے والد تھے وہ بھی رسول اللہ کو بہت پیارے تھے, چونکہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. ان کا باپ لینے آیا, غلام تھے اور وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. تو رسول پاک نے کہا زید آزاد ہے. تو زید کے پاس گیا, کہا کہ رسول پاک نے تجھے آزاد کر دیا ہے اور تو میرے ساتھ تھا. تو اس نے کہا کہ تمہاری آزاد بادشاہی سے مجھے ان کی غلامی زیادہ عزیز ہے, میں نے نہیں جانا. حالانکہ غلامی چھوڑ کر کسی کو مل رہی ہو سرداری تو وہ تو فوراً بھاگ کے چلا جائے گا, لیکن زید نہیں گیا. تو رسول پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا کہ زید میرا بیٹا. اس زید کا بیٹا کیا؟ اسامہ اس کا نام ہے. یہ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ہمیں ایک جنگ پہ بھیجا, اور اس جنگ میں میں تھا اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا. ہم نے ایک کافر کو گرا لیا مطلب جنگ کے دوران, اور جب میں اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. غور سے سنیے, بخاری میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ, صرف اتنا جملہ. کہتے وہ جو میرے ساتھ انصاری تھا وہ رک گیا مارنے سے, لیکن میں نے تلوار کا وار کیا اور میں نے اسے قتل کر دیا. کہتے جب ہم واپس آئے اور رسول اللہ کو ہم نے رپورٹ پیش کی اور میں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا, رسول اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے بعد اسے مارا. یہ اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے مارا کہ وہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا, سنی نہیں اس کے بعد. زید کی ایکسکیوز سنی نہیں. زید کیا کہہ رہا ہے؟ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی, پھر دوبارہ ریپیٹ کی. تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مارا اس کو. اتنی دفعہ رسول اللہ نے ریپیٹ کیا کہ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی
کہ کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میں نے جو گناہ کر کے آیا ہوں اتنا مجھے خوف محسوس ہوا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ آج اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے ایک دوسرے کا کیا اشر کیا، اس نے جنگ میں پڑھا تھا۔ اور ایک مقداد، حضرت مقداد کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، بڑے مولا کے بھی خاص الخاص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے جنگ پہ بھیجنا تھا، تو ہم نے ان سے سوالات کیے، تو میں نے رسول پاک، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اگر دوران جنگ کوئی کافر مثلا مجھے مارے اور زخمی کر دے، اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، کہا کہ میرا بازو کاٹ دے مثلا، اور پھر وہ بھاگ کے پناہ لینے لگے اور ہم اس کو مارنے کے لیے پہنچیں، اور جب ہم مارنے لگے تو وہ کلمہ پڑھ لیں، تو رسول پاک نے فرمایا تم نہیں مار سکتے اس کو۔ عجیب ہے، تم اگر وہ کلمہ پڑھ لے تم نہیں مار سکتے۔ تو مقداد کہتے ہیں تو اگر ہم مار دیں، وہ کلمہ پڑھ لے اور ہم اس کو مار دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کلمہ مقداد اگر تو کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مار دے تو وہ اللہ کے پاس اس مقام پر ہوگا جو اسے مارنے سے پہلے تیرا تھا، اور تو اس مقام پہ چلا جائے گا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا، یعنی حالت کفر۔ یہ اس کلمے کی حیثیت ہے، اور آج یہ اس کلمے والے دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ان جن کی منافقت کے بارے میں قرآن کی سری آیات اتری، انہوں نے رسول اللہ کو اتنا تنگ کیا، اتنی خیانتیں کی، لیکن وہ تکفیر کا حکم وہاں پہ جاری نہیں ہوا۔ خوارج پہ مولا علی علیہ السلام نے تکفیر کا حکم جاری نہیں کیا۔ آج جو اینٹ اٹھاؤ بیچ میں سے ایک تکفیری نکل آتا ہے بیچ میں سے، سمجھتے ہیں کہ بڑی دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو میں نے 500 عقیدے کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں سے جو میرے ساتھ ایک کے ساتھ بھی میرے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتا وہ کافر ہے، سب نے یہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، تو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ادھر سے قسمیں اٹھاتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ بچنے کے لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے چالیں چلتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ یہ کرتے ہیں بہت برا ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، یعنی جب ایمان لائے تھے تو ایک جو سب ایمان لا رہے تھے تو یہ بھی گئے صحیح، لیکن اپنی اندرونی گندگی ان کو دوبارہ کفر کی طرف لے آئی۔ ان کو نظام رسول اللہ پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ ہر روز یہ پیسے مانگتا ہے ہم سے، ناک میں دم کر دیا، ہم کہاں سے لائیں، جو کماتے ہیں کہتا ہے پیسے دو، چندہ دو۔ یہ منافق آپس میں باتیں کرتے تھے، اور یہ آگے ابھی آ جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں۔ یہ انہوں نے کفر کیا، اور جو ایمان دیکھ کر پھر کہ میں نے نہیں ماننا، اب اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ پھر مہر لگاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، حرکت اس نے خود کی کہ میں نے یہ قبول نہیں کرنا، پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، پھر یہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں، پرسنالٹیز، مالدار تھے، سیٹھ تھے، سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے، آ کے رسول اللہ کی محفل میں آ کے جب بیٹھتے تھے سارے ان کو دیکھنے لگتے تھے، ایسے کپڑے، ایسے لمبے لمبے قد، اور چلنے کا اسٹائل آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے افراد تھے، اپنے قبیلوں کے عمرا تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو پیارے لگتے ہیں، ایسی پرسنالٹیز ہیں، ایسے بھرے ہوئے، ظاہر کھا کھا کے کمزور تھوڑی ہوں گے، تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو سننے، لیکن ایسے، یہ بریکٹس میں لکھا، ایسے بے روح ہیں جیسے دیوار سے لگائی گئی خشک لکڑیاں، ان کے اندر کچھ نہیں، خشک، ایمان نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ دیوار کے ساتھ لکڑیاں اس لیے کہا گیا کہ یہ آتے تھے اور مطلب ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، تاکہ ان کو وہ آرام سے نام بھی آ جائے کہ ہم آئے ہوئے ہیں محفل میں، اور جو یہ ٹیک لگا کے اس لیے کہا گیا کہ شوق سے آگے ہو کر اور اس طرح وہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنا مثلا کھاتا کہ ہمارا بھی نام لکھا جائے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی شان و شوکت سے آ کے بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں میں، تاکہ ہمارا شمار ہو، لوگ سمجھے کہ ہم بھی ان کے بیچ میں شامل ہیں۔ گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی اور منافقوں کی نشانی کہ جو بھی بات ہوتی تھی نا، کہتے تھے یہ جو ہے نا، یہ ہمارے خلاف انہوں نے بات کی، بہانے بناتے تھے۔ اس
جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ انصار کے خلاف بات ہوئی ہے، یہ مہاجرین نے یوں کر دیا فلان. منافق کی نشانی ہے کہ مومنوں کی ہر چیز کو سمجھتا ہے یہ میرے خلاف ہو گئے، یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ میرے خلاف بات، ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھنا. تو یہ ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں. یہی لوگ دشمن ہیں، اے رسول آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں قتل کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو سر کو جھٹک دیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں جانا، رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جانا، کر لیے بات تو کر دیے، جو ہوتا ہے کر لو. یہ منافق تھا. اب جب یہ رسول اللہ کے پاس نہیں جا رہے اور اکڑ رہے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اے رسول، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، استغفار طلب مغفرت، اللہ سے دعا مانگے خدا انہیں معاف کر دے، یا نہ مانگے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اور یقیناً اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ فاسق ہے، نافرمان ہے، حدود خدا کراس کرنے والے. یہ وہی لوگ ہیں، اب ذرا وہی خرچ کی بات آ گئی، انفاق کی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں. یعنی ظاہر جب بھوکے مریں گے، اگر پیٹ بھرے ہوں گے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، اور رسول کے پاس تو ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، تم مالدار ہو، تو ان کو پیسے مت دو. آہستہ آہستہ یہ رسول کو چھوڑ کر، پیٹ کو جب درد ہوگی تو پھر یہ بھاگیں گے. اور اینڈ میں کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مال نہیں ہوگا نا تو یہ دین بھی چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے مال کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا. اور یہ اصحاب صفہ کے اگر آپ حالات پڑھیں تو ان کے پاس پہننے کا لباس بھی بمشکل ہوتا تھا، اور لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے عشق رسول میں. اور وہ جن کے پاس پہننے کا لباس نہیں ہوتا تھا، آج اس چبوترے پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے جو عرب پتی ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے جا کے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، آپ نے جو گئے ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا، خدا انشاءاللہ بار بار توفیق دے. وہ چھوٹا سا چبوترا ہے کہ اگر قبلے کو رخ کریں تو سامنے ذریعہ رسول ہے، جناب سیدہ کا گھر وغیرہ وہیں پر ہے. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اب وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اصحاب صفہ کی فضیلت کی وجہ سے وہ کروڑ پتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، ارب پتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی 2 رکعت نماز پڑھنے دے. لیکن جن سے وہ منسوب ہیں ان کو کھانے کا، ایک ٹائم کے کھانے کا بھی بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا. تو ان منافقوں نے کہا کہ ان کے پیسے بند کرو، مت دو، یہ بھاگ جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں. اور آسمانوں، اب اللہ یہاں سے اپنی بات کر رہے ہیں، اور اللہ اور آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم مالک کو، تم پیسے روک لو گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا اور دین نہیں پھیلے گا، تم ذلیل ہوگے. اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہے اور اللہ پھیلا دے گا. اور دنیا نے دیکھا منافقین ذلیل ہوئے اور اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی. یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال کر باہر کرے گا. یہ اسی نے عبداللہ بن ابی کا جملہ تھا. اور پھر اللہ جواب دیتا ہے حالانکہ عزت تو بس اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کا علم نہیں رکھتے. یہ بے وقوف ہے. یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو چند بندے ہیں ان کا مقابلہ ان سے ہے، جبکہ مقابلہ یہ اللہ سے کر رہا ہے. یہ بے وقوف ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. اب منافقین کی خرچ نہ کرنے والی اور اس کی بیس بتا کر کہ یہ غریب مسلمان جو ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے اور رسول اللہ کمزور ہو جائیں گے اور دین ترقی نہیں کرے گا، یہ بتا کر اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یعنی تم بھی ان سے زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ اور خدا سے پیار تمہارا کم ہو جائے. اللہ کی اطاعت کی جگہ اس میں لگ جاؤ، مال اور اولاد کو سنوارنے میں لگ جاؤ. تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا، دیکھیں بڑا کلیئر ہے قرآن،
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو بات دور کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میں الٹ کہتا ہوں جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ خطاب ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو خدا کو بھول جاؤ، اس میں پڑ جاؤ جو 4 دن کے لیے اور پھر تم سے چھن جائے گا، اور وہ جس کے پاس تم نے جانا ہے، جس کے پاس یا ابدی جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو بھول جاؤ تم۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یہ اب منافقوں کی بات نہیں ہو رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی یہ کرتے ہو جو منافقوں کا وتیرہ ہے، تو پھر جو بھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اور پھر خدا نے کیا فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انفاق کرنا صالحین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت انسان اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جب بالکل اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، تو تب وہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت، کیونکہ اب دیکھتا ہے نا کہ وہاں پر کیا چیزوں کی ویلیو ہے، کدھر لگایا ہوا کام آئے گا۔ تو اب اللہ نے وہ مرنے والے کا جملہ کوٹ کیا کہ کب خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں بھی خرچ کرتا، اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ انفاق کی امپورٹنس دیکھیے کہ میں خرچ کرتا، الصدقہ، یہ صدقہ کیا ہے؟ خدا کے راستے میں خرچ، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ خرچ کر کے میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کبھی بھی خدا کسی کی اجل کو تاخیر میں نہیں ڈالے گا۔ اچھا ٹھیک ہے تجھے دوبارہ مہلت دے رہا ہوں، اب 1 دن ہے، گھنٹہ تیرے پاس، انفاق کر کے آ جا۔ جو ادھر سے دیکھ کے واپس آئے نا وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سب کچھ انفاق کر کے گھنٹے میں سارے چیک سائن کر کے دے جائے گا جو ادھر سے دیکھ کے آئے گا۔ لیکن دنیا اتنی دھوکے باز ہے کہ نہیں کرنے دیتی۔ اس کا مطلب خدا نے کہا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان ہو، لیکن بالآخر خدا کے قانون کو سمجھے اور اس کے سائے میں چلے، اور پیسہ اس کی آخرت نہ کھا جائے مال، بلکہ پیسے سے وہ آخرت کا مال ہے۔ جیسے ائمہ کی دعاؤں میں بھی ہے کہ میرے رزق کے حلال میں برکت دے، اتنا دے جس سے میں اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر لوں اور اسے تیرے راستے میں لگا کر اپنی آخرت بھی سنوار لوں، اس طرح کا مجھے مال دے۔ ان کی توجہ آخرت کی طرف ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس کا ایک واقعہ سن لیجئے انفاق کا، اور درس انشاءاللہ تمام ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، ایک صحابی رسول، اور اس کی اولاد آئی اور انہوں نے آ کے رسول پاک سے کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا یہ فلان مال ہے یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹ دیں۔ توجہ فرمائیں، یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور وہ جو چیزیں تھیں اللہ کے نبی نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو کوئی ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مال کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ میں نے جتنی چیزیں تقسیم کی، بہت ساری کھجوریں وغیرہ تھی، فرمایا تو کہا کہ میں نے تو بہت ساری کھجوریں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا اجر ایک طرف، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور خود دے کر جاتا تو زیادہ اجر ہوتا ان سب چیزوں کے بدلے میں جو میں نے تقسیم کی، جو وہ اپنے ہاتھ سے خود دے کر جاتا۔ چونکہ خود دینا وہ نقد سودا ہوتا ہے مال کے اینٹی مال، مطلب محبت کے خلاف، مال کی محبت کے خلاف ارادہ۔ تو مرنے کے بعد تو بہت کہا جاتا ہے جب میں مر جاؤں تو پھر یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سب جو میں نے بانٹی ہیں اس کے بدلے اگر وہ ایک کھجور کسی غریب کو اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا تو اس کا اجر ان سب سے اس کے لیے اللہ کے ہاں زیادہ تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے دین کو، حقیقت دین کو، دین کی حکمتوں کو، دین کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد
قرآن کریم محمد و آل محمد کے فرامین کو، تعلیمات کو ہمیں اپنے قلب و جان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حقیقی معرفت جسے تو کہتا ہے ہم سب کو عطا فرما، اپنی کتاب کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، قیامت کے دن قرآن و محمد و آل محمد کی شفاعت سے ہم کو بہرہ مند فرما، قیامت کے دن ہمارے مرحومین پر آج بھی اور قیامت کے دن بھی خصوصی رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی طرف متوجہ فرما، اور اس دنیا میں جو تو نے ہمارے لیے مہلت مقرر کر رکھی ہے اس کے آنے سے پہلے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا عارضی ہے، پروردگارہ اس بات کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اصل گھر تیرے پاس ہے، آخرت کا گھر ہے، اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔